साबिर सोना تے سب دے کازے پردہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا بیر ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا بیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے تن میرا سلطان باہو کا یہ شعر سید رمضان شاہ صاحب کی عکاسی کرتا ہے اتنے خوبصورت پیر ہری پور میں کوئی بھی نہیں کہہ دو سبحان اللہ اور اتنی شریعت کے پابند جو پہلے کرنل صاحب نے خطاب کیا یہاں پنگی جرسی اور سوٹے والے اور ڈانس والے نہیں آتے یہاں عقیدت و محبت والے آتے ہیں وہ کہہ دو سبحان اللہ اے تن میرا یہ چشمہ ہوے تے میں مرشد دیکھ نہ رجا اور دونوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ٹکھیا وہ مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتے بل بجا اوے مرشد دا دیدار دے باہو او سانو لکھ کروڑا حجا ہو سارے مل کے بولو اوے مرشد دا دیدار دے باہو 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 اور سانو لکھ کروڑا ہزار میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا بیر ہوے پاویں لکھاں کروڑاں دا بیر ہوے میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے ماشاءاللہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے کیوں نہ ہوئے کیونکہ شکاری بھی رہے ہیں تو عقاب باندھ رہے ہیں شکاری بھی رہے ہیں تو عقاب باندھ رہے ہیں اور یار بھی رہے ہیں تو نواب باندھ رہے ہیں اکاں دی پوجا اسی کدی نہیں کیتی مالی بھی رہے ہیں تو غلام باندھ رہے ہیں مالی بھی رہے ہیں تو غلام باندھ رہے ہیں برگاہے دعوت خطاب دے رہا ہوں میں خیال العلوم مدرسہ میرپور سے حافظ و قاری مفتی اعجاز خان قادری صاحب تشریف لاتے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ میں آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداں و مصلیاں درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اتنی حضرات بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں آئی لجپال نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو میرے پاس میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر میرے اوپر کثرت سے درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے لجپال کے قریب ہوگا سبحان اللہ اس لیے میں نے اسپیکر پیچھے کر کے آواز کی تاکہ آپ کی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد صاحب مسند صدارت پیر طریقت رابر شریعت پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 15 منٹ آپ کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، توجہ میری طرف۔ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کا پیار ہمارے دل کے اندر کیسے آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کا پیار ہمارے دل کے اندر کیسے آ جاتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ بندہ جو اللہ کو ایک اور محمد عربی کو رب کا آخری نبی مان کر ایمان قبول کرتا ہے اور پھر زندگی کے اندر عمل صالح کرتا رہتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، میرا رب خود ہی بندوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، یہ اللہ والوں کا پیار ہمارے دلوں کے اندر رب کی طرف سے آتا ہے، کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ رب العالمین خود ہی ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کسی نے داتا علی حجویری کو نہیں دیکھا، کسی نے سلطان باہو کو نہیں دیکھا، ارے کسی نے غوث زمدانی کو نہیں دیکھا، کسی نے بابا فرید کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا پیار ہمارے سینوں کے اندر کیسے آ گیا کہ رب نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ہمارے سینوں کے اندر خود ہی ان کا پیار جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، وہ پیر صابر حسین شاہ صاحب ہو یا کوئی بھی اللہ والا ہو، ان کا پیار ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہماری اپنی طرف سے نہیں آتی، بلکہ یہ خالق کائنات عرش سے ہمارے سینوں کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ آؤ سنو لجپال نبی کا فرمان کہ رب العالمین کس انداز کے اندر ان اللہ والوں کی محبت ہمارے سینوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دیتا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، لجپال نبی نے فرمایا جس وقت رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہے، توجہ میری طرف، ایک حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرنے والا ہوں،
ان اللہ والوں کا پیار ہمارے سینوں کے اندر کیسے آتا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا کہ جب رب العالمین کسی اپنے بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہے، لجپال نبی نے فرمایا رب العالمین سدرہ کے مکی کو بلا لیتا ہے۔ آنس لجپال نبی نے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبرائیل، رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، رب العالمین جبریل امین کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا رب العالمین جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل میرا فلاں بندہ ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل اس بندے کے ساتھ میں بھی پیار کرتا ہوں اور میں رب تمہیں آرڈر اور حکم دے رہا ہوں، اے جبرائیل تو بھی میرے اس بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جا۔ آنا اللہ والوں کا پیار رب کی طرف سے آتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں بھی پیار کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی پیار کرنے لگ جا۔ پھر جبرائیل کیا کرتا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، سدرہ کا مکی سارے آسمانوں کے اندر یہ ندا کرتا ہے اے رب کے فرشتوں، اے نوری مخلوق، رب العالمین اپنے بندوں میں سے فلاں بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، میں جبرائیل بھی پیار کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دو۔ جب سدرہ کا مکی آسمانوں کے اندر یہ ندا کر دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آؤ لجپال نبی کے غلاموں، اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھنے والوں، سنو تمہارے دلوں کے اندر اللہ والوں کا پیار کیسے آتا ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا فَيُودَعُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، رب العالمین اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا پیار کہاں سے آتا ہے؟ عرش سے اتر کر ہمارے سینوں کے اندر آتا ہے۔ تو جبرائیل آسمانوں کے اندر ندا کرنے کے بعد لجپال نبی نے فرمایا کہ زمین والوں کے سینوں کے اندر اس اللہ والے کی محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اللہ والے اس اللہ والے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ معزز و محترم سامعین حضرات، یہ اللہ والوں کا پیار رب کی طرف سے ملتا ہے، اور جب بندہ ان کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہے یہ اس بندے کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ معزز و محترم سامعین حضرات، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ بغض و عناد رکھنا، یہ اللہ والوں کے ساتھ نفرت کرنا، یہ بندے کو دنیا و آخرت کے اندر خائب اور خاسر کر دیتا ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، لجپال نبی نے فرمایا رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب کس کی جرت ہے جو رب کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ارے کوئی بھی رب کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ جب رب کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ والوں کی دشمنی کو ترک کر کے ان کی محبت اپنے سینوں کے اندر ڈال لو اور رب العالمین کا قرب خاص جو ہے وہ حاصل کر لو۔ معزز و محترم سامعین حضرات، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا ایک واقعہ اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کرتا تھا۔ جب بھی کوئی اللہ کا ولی اسے نظر آتا تھا وہ اپنے چہرے کو اس سے پھیر لیتا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کیا قبر کے اندر اتارا گیا۔ قبر کے اندر اتارنے کے بعد چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرا گیا اس کا چہرہ قبلے سے پھر کر دوسری سے مٹا گیا۔ وہ سلطان الہند کہتے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے،
لوگ تفکر میں آگے کیا وجہ ہے؟ دوبارہ چہرے کو قبلے کی طرف کیا گیا، پھر چہرہ مڑ گیا، پھر کیا گیا، پھر مڑ گیا، یہ صورتحال جاری تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ عاطف غیبی سے یہ آواز آئی، اے میرے بندو اتنی مشکل کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ میرے بندوں کو دیکھ کر، یہ اللہ والوں کو دیکھ کر چہرے کو موڑ لیتا تھا، میں رب نے اس کے چہرے کو اپنے گھر سے دوسری طرف موڑ دیا ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری۔ اللہ والوں کو پیار عرش سے آتا ہے، اور اللہ والوں کی دشمنی سے رب اعلان جنگ کرتا ہے، اور اللہ والوں کی دشمنی سے بندے کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ دعائے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بھی ان ولیوں کی محبت کو زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے، اور رب العالمین جو ہے وہ صاحب مزار کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بارگاہ مصطفیٰ میں گلہائے عقیدت کے پھول چھاور کرنے کے لیے میں ملتمس محمد اسامہ صاحب مختصر وقت میں حاضر لگوائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نام کے کہ جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا
سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں موسیقی مقام حضرت علامہ مولانا زاہد صاحب برگاہ شب کونین میں نصر میں گلہ عقیدت کے پھول چھاور کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحدة موحدة وحيدا واحدا بلا جدد ونصب ووصف في الكمال أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوا على الحبيب ذرا پیار سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جسے مل گیا کم لی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے پیار سے آواز ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا پاپ کے جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وتم برانہ کے حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یمن نشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آگاہ رہو کہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم
ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ احباب ذی شان، اس آیہ مبارکہ میں دو بڑی اہم چیزیں ولی کی شان میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے میرا مالک فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی ولی کی تعریف ہے کہ ولی وہ ہے آمنو جس نے ایمان لایا، وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کیا۔ یعنی ولی کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں دو شانوں سے بیان فرمائی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ ولی کی شان۔ احباب ذی شان، اللہ فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یعنی ولی کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، بشارت فی دنیا بھی ہے، بشارت فی العقبہ بھی ہے۔ گویا اللہ ہی فرما رہا ہے دنیا میں بھی ولی عزتوں والا ہے، میرا ولی آخرت میں بھی عزتوں والا ہے۔ اور ولی کی شان میں جو دو چیزیں بیان ہوئی کہ ایک ایمان والا ہوتا ہے ولی، کامل ایمان والا، اور کامل تقوی والا ہوتا ہے۔ اور آئیے کامل ایمان اور کامل تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، اور جس طرح ایک بات یاد رکھیں، ہر ولی کا درجہ بھی اپنا ہے، اس کا مقام، اس کا رتبہ بھی اپنا ہے، اسی طرح ہر ولی کا تقوی بھی اپنا ہے اور ہر ولی کا ایمان بھی، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یعنی ہر ولی کا تقوی بھی اپنا، ہر ولی کا ایمان بھی اپنا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر ایمان کی بات کی جائے تو آقا فرماتے ہیں اگر ایک ترازو کے پلڑے میں ساری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں صرف علی کا ایمان رکھ دیا جائے، دنیا والوں کا ایمان ایک طرف ہے، میرے علی کا ایمان ایک طرف ہے۔ تو گویا ولی ایمان اور تقوی سے بنتا ہے، اور ہر ولی کا جیسے ایمان اپنا ہے، ہر ولی کا تقوی کا درجہ بھی اپنا ہے۔ اب آئیے ایمان کے اعتبار سے سارے ولیوں سے افضل مولا علی ہیں، اب تقوی کے اعتبار سے کون ہے؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ نے اس کے لیے متقی کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تقوی بھی نہیں، اتقا، یہ سارے مفسرین کا اجماع ہے، یہ آیت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے سارے ولیوں میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ اگر ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل والا علی ہے تو پھر تقوی کے اعتبار سے سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے۔ احباب ذی شان، آئیے آخری بات، ہر ولی کے آستانے پہ جو بھی آتا ہے اس کو ایمان کی بھی جلا ملتی ہے، اس کو تقوی کا بھی سبق ملتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ ہر ولی کا تقوی بھی اپنا، اس کا ایمان بھی اپنا، ایسے ہر ولی کے تقوی کا فیضان بھی اپنا اور اس کے ایمان کا فیضان بھی اپنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر انسان کا کپڑا گندا ہو جائے، یہی آخری مثال، گفتگو ختم، اگر کسی بندے کا کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو 3 پانیوں سے دھویا جاتا ہے۔ فقہ کہتی ہے کہ اس کو 3 دفعہ دو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسری طرف فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے، پاک کرنا ہے، تو تم اس کو جا کر ایک ہی بار نہر میں اٹھاؤ، اس کو نہر میں ڈالو، اٹھاؤ اس کو اور اس کو تم نچوڑو تو کپڑا پھر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بس یہی اللہ کے ولی کی مثال کہ جس طرح کپڑا ناپاک ہو جائے 3 بار نچوڑو تو پاک ہو جاتا ہے۔ فقہ کہتی ہے اگر ایک بار اگر نہر میں جاتی، نہر میں کپڑے کو لوٹا دے کے اٹھاؤ تب بھی کپڑا نچوڑو پاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ جاتی ہے، اگر جس طرح کپڑے کو دھونے کے لیے 3 بار کا عمل بھی جائز ہے، 1 بار کا عمل بھی جائز ہے، ایسے ہی ہر ولی کا فیضان بھی اپنا ہے۔ کسی کے دربار میں جاتے ہو تو وہ آپ کو مجاہدے میں لگا کر، آپ کو ریاضت عبادت میں لگا کر، آپ کو تقوی میں لگا کر، آپ کے دل کو غوطے دے کے پاک کرتا ہے۔ کسی کے در میں جاتے ہو، ایک نظر میں ایمان و تقوی کے جام پلا دیتا ہے۔ ہر ایک کا فیضان اپنا اپنا ہے۔ پھر تو یہ وہ دربار ہے
میرے رسول کی آل کا دربار ہے، ان کا تو پھر فیضان ہی اپنا ہے ساری دنیا میں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اگر ولایت پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو مولا علی کا ہے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے ولایت پر قبضہ غوث جلی کا ہے، علی کے بیٹے کا قبضہ ہے۔ اب جس پر میرے غوث اعظم کی مہر ہوگی، جو وہاں سے اس پر غاص مقبول ہوگا، اللہ اسے فیضان عطا فرمائے گا۔ اور یہ کون سی آل ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں جو اس کا پیار دل میں رکھ کر اگر مر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو موت بھی شہیدوں جیسی عطا فرماتا ہے۔ ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک دو حدیث عرض کرتا ہوں۔ میرے سید کونین نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو شخص میری آل کے پیار میں مرتا ہے، مرتا اپنے بستر پہ میری آل کا پیار اس کے سینے میں ہو، میرا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو شخص میری آل کے پیار میں مرتا ہے اپنا نصاب ایمان پورا کر کے مرتا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ سید کونین نے فرمایا جو سیدوں کے پیار میں مرے، اللہ اسے قیامت کے دن ایسے سجا کی جنت میں لے کے جائے گا کہ جس طرح کے دلہن سج کے دولہا کے ہاں آتی ہے۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، مل کر پڑھیے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید آل رسول۔ ماشاءاللہ بارگاہ مصطفیٰ میں نثر میں گلہائے عقیدت کے پھول چھاور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں علماء اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا احتشام صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں نثر میں گلہائے عقیدت کے پھول چھاور کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد تمام آنے والے مہمانان گرامی اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے سر کے تاج علماء کرام خصوصاً سادات کرام تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے